دوستو، وہ چار کتابیں کون سی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے سمے سمے پر اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں لگ بھگ 1,24,000 نبی بھیجے گئے۔ یہ سبھی انسانوں میں سے تھے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان میں سے کچھ نبی ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کتابیں دی تھیں، جس کے مطابق وہ لوگوں کو ایک سیدھے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ جن نبیوں کو یہ کتابیں دی گئیں انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی۔ قرآن میں 25 نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمے سمے پر اپنے بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، جنہیں سمے سمے پر کئی کتابیں دی گئیں، جن میں سے 4 مشہور کتابوں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ صحف ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہ کتاب اب کھو چکی ہے، لیکن اتہاس میں اس کا کہیں کہیں ذکر مل جاتا ہے۔ توریت، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ کتاب اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ایک خدا کی عبادت اور اسلام دھرم کا ذکر ملتا ہے۔ زبور، یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، جس سے وہ اپنے قبیلے اور ملک کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ انجیل، آج اس کتاب کو بائبل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بہت سے نبیوں کا ذکر ملتا ہے، اور اس میں بھی ہر کتاب کی طرح ایک خدا کی عبادت اور اسلام دھرم کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس کتاب میں بھی بہت سی تبدیلی ہو چکی ہے اور یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ دوستو، آسمانی کتابیں کیسے نازل ہوئی ہیں؟ یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ آسمانی کتابیں کب اور کیسے آئیں؟ جب کسی دیش میں ادھرم کا بول بالا ہو جاتا ہے اور لوگ اپنے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اپنے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے، اور انہیں ایک کتاب یا کچھ بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں جنہیں وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام لا کر دیتے تھے، اور وہ پیغام نبی اور رسول اپنے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جبریل امین علیہ السلام پیغام لا کر دیتے تھے، جسے وہ اپنی قوم تک پہنچا دیتے تھے، اور اس طرح دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا، جسے قرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہر کتاب پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ان کتابوں کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کا انکار کرتا ہے۔ مسلمان تورات، زبور، انجیل اور قرآن چاروں پر یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سمے کے ساتھ قرآن کے علاوہ انیہ سبھی کتابوں میں تبدیلیں ہو چکی ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ آج دنیا میں لاکھوں مسلمان قرآن کو پورا زبانی یاد کیے ہوئے ہیں، اور اس طرح قرآن پوری طریقے سے حفاظت میں ہے۔